بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. پہلے ترجمہ دیا ہوا ہے اما یتساءلون آنها از چه چیز از یک دیگر سوال میکنند. وہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. عن النبأ العظیم، ایک با اہمیت اور بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت. یہاں نبع عظیم سے مراد کیا ہے؟ رستاخیز. رستاخیز یعنی قیامت. الذی هم فیہ مختلفون، پیوستے در آن اختلاف دارند. مسلسل اس کے سلسلے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کے بارے میں اختلاف رہا ہے. یہ ترجمہ کیا ہے. تو بسم اللہ کی تزیہ اور ترکیب گزر چکی. اب جو سورہ نبا کی پہلی آیت ہے، ٹھیک، اس میں جو کلمات ہیں ان کی تزیہ اور ترکیب. اما از چه، اما یعنی ان ما تھا. یہ اصل میں کیا تھا؟ ابھی آئے گا. کیا تھا؟ ان جارہ، ما استفہام کے لیے. ان ما کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے سلسلے میں. لفظ اما مرکب است از ان کی از حروف جارہ است و ما کے اس میں استفہام است. کہہ رہے کہ اما یہ مرکب ہے دو کلموں سے، ایک ان کی جو حروف جارہ ہے، ایک ما کی جو حرف استفہام ہے. تو ایک حرف جارہ اور ایک حرف استفہام، ٹھیک، ان دونوں سے مرکب ہو کر کے بنا ہے اما. ٹھیک. نون و میم بخاطر قرب المخرج بودن در ہم ادغام ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ نون اور میم دونوں قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے میں ادغام ہو گئے ہیں. ان اور اس کے بعد ما تھا. تو نون اور میم یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے قریب تھے، قریب المخرج ہیں. دونوں کا مخرج تقریباً ایک دوسرے کے نزدیک ہے. یہ وہ حروف ہیں کہ جن میں قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ادغام کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو نون اور میم کے آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے یا قرب مخرج ہونے کی وجہ سے ادغام کر دیا گیا اور الف کو حذف کر دیا گیا. جو استفہام کے ما کے بعد الف تھا، ہو گیا ام. سمجھ میں آیا؟ قاعدہ مائے اسمیے بر دو قسم است. الف اخباریہ مانند مائے موصول و شرطیے، اور با انشائیہ مانند مائے استفہامیہ. کہنے کی ما دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو ایک مائے حرفیہ ہے، ایک اسمیہ ہے. لیکن یہ جو خود مائے اسمیہ ہے، جو اسم ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک خبر کے لیے آتا ہے، ایک استفہام کے لیے آتا ہے. جو خبر کے لیے آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مائے خبریہ، جیسے موصولہ و شرطیہ کی خبر کے لیے. دوسرے مائے استفہامیہ، سوال کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے مولانا؟ قاعدہ مائے اسمیہ بر دو قسم است. کہہ رہے کہ مائے اسمیہ کی دو قسمیں. یہ اسمیہ اس لیے کہا ہے تاکہ وہ ما جو حرف ہے وہ خارج ہو سکے. وہ ما کی جو اسمیہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں. کون کون؟ الف پہلی قسم اخباریہ، وہ ما کہ جو خبر دینے کے لیے آتا ہے، معنی اخباری رکھتا ہے، معنی خبری رکھتا ہے. جیسے مائے موصولہ و شرطیہ، اس میں موصول اور اس میں شرط ہوتا ہے نا. ما اس میں موصول ہے یا ما اس میں شرط ہے.
اسم دیکھا آپ نے، وہ خبر کے لیے آتا ہے. ایک ہے انشائیہ جو معنی خبری نہیں معنی انشائی دیتا ہے، وہ ہے مائع استفہامیہ جیسا کہ اس آیت میں ہے. استفہام کے لیے ہے تو یہ انشائیہ ہے. اب ان دو میں سے مائع اسمیہ جس کی دو قسمیں ہو گئی، ایک اخباریہ اور ایک انشائیہ. قسم اول اگر مجرور بحرف جر یا مجرور بالاضاف شود تغییری در آن حاصل نمی شود. جو پہلی قسم ہے یعنی مائع اخباریہ جیسے اس میں موصول اور مائع موصول اور مائع شرطیہ، کہنے کہ اگر وہ حرف جر یا اضافت کی وجہ سے مجرور ہو جائے تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. لیکن ابھی جو آیت میں آپ نے پڑھا اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ واقع ہوئی ہے. کیوں واقع ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ انشائیہ ہے. خبریہ ہوتا تو نہیں. مائع اسمیہ خبریہ اگر حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو جائے یا اضافے کی وجہ سے مجرور ہو جائے تو مجرور ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی تغییر نہیں. لیکن دوسری قسم اگر ہو مائع اسمیہ انشائیہ جیسے استفہامیہ در صورت مجرور شدن، مجرور ہونے کی صورت میں، اب چاہے مجرور حرف جر کے ذریعے سے ہو یا اضافے کی وجہ سے ہو، واجب ہے کہ ما کے آخر کا الف حذف ہو جائے. یہ قاعدہ یاد رہے مولانا، سمجھ میں ہے؟ اما کیسے ہو گیا جبکہ ان ما تھا. ٹھیک ہے چلو، نون اور میم قرب المخرج تھے تو ادغام کر دیا، الف کا ہے لیے حذف کیا ہوئے. الف کا قاعدہ یہ ہے چونکہ وہ مائع انشائیہ ہے، اور مائع انشائیہ پر جب حرف جر آتا ہے یا اضافہ وہ ہوتا ہے اس کی طرف کوئی مجرور ہوتا ہے حرف جر یا اضافت کی وجہ سے، تو واجب ہے کہ اس کے آخر کا الف حذف ہو جائے، ما ہو جائے. الف کی اور کیا رہے گا؟ دو ہی حرف تو ہے ہی ہے، اور کیا بدلے گا اس میں؟ دو ہی حرف تو ہے، ایک میم ہے ایک الف ہے، دونوں حذف. بات ماں کی کھڑی ہو رہی ہے نا، اور کسی حرف کی تھوڑی ہو رہی ہے. گفتگو کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں انشائیہ والا معنی انشائیہ رکھتا ہے، جیسے استفہام جو ابھی اوپر گزرا ہے، یا اور بھی ماں جو دوسرے معنی کے لیے آتا ہو اگر انشائیہ ہو تو. ٹھیک، میں نافیہ حرف ہے اس میں نہیں ہے. ٹھیک، جو بھی ہو بہر صورت سمجھ رہے، وہ تفصیلات میں جب جائیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. آپ بس اتنا قاعدہ یاد رکھیں، مائع اسمیہ کی دو قسمیں، مائع خبریہ اور مائع انشائیہ. مائع خبریہ کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، اگر وہ حرف جر یا اضافت کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن مائع اسمیہ اگر انشائیہ ہے، اگر حرف جر یا اضافت کی وجہ سے مجرور ہو جائے تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ واجب ہے کہ آخر سے اس کے الف کو حذف کر دیں. وباقی ماندن الف شاذ، کریں الف کا باقی ہونا خلاف قاعدہ ہے یا قلیل ہے، شاذ ہے، بہت کم ہے. کبھی کبھی الف کو باقی بھی رکھا جاتا ہے، لیکن جہاں الف کو باقی رکھا جائے وہ قاعدے کے خلاف ہے، شاذ ہے، نادر ہے، بہت کم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فعلت ان حذف یا حصول تخفیف زیرا مائع استفہامیہ کثیر المجرور واقع بھی شود، یا برائے فرق بین مائع استفہامیہ انشائیہ و اخباریہ. اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا قاعدہ بنایا گیا ہے کہ اگر حرف جر کے ذریعے سے مائع استفہامیہ یا اضافت کی وجہ سے مجرور ہو جائے تو الف کو حذف کیا جائے گا. دو وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے
کہ مائے استفہامیہ زیادہ تر مجرور ہی واقع ہوتا ہے اور تخفیف کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. آسان لفظوں میں کیا ہے؟ تخفیف کے لیے، مختصر بنانے کے لیے ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فرق کے لیے ہے تاکہ مائے خبریہ اور مائے استفہامیہ کے درمیان فرق رہے. اگر الف حذف ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے فوراً کہ یہ مائے انشائیہ استفہامیہ ہے، نہ کہ خبریہ. بات سمجھ میں آئی؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ما انشائیہ ہے تو مجرور ہونے کی صورت میں الف کو حذف کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب: الف کو حذف ہونے کی دو وجہ ہیں. یا تو تخفیف کا حاصل ہونا ہے، تخفیف کی وجہ سے حاصل کیا کیونکہ جو مائے استفہامیہ ہے وہ زیادہ تر مجرور واقع ہوتا ہے. ایک وجہ یہ تخفیف. دوسری وجہ ہے مائے استفہامیہ اور مائے استفہامیہ انشائیہ اور اخباریہ، یا برائے فرق بین مائے استفہامیہ انشائیہ و اخباریہ. سمجھ رہے ہیں؟ مائے استفہامیہ کی جو انشائیہ ہے اور مائے خبریہ کے درمیان فرق کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. اب آئیے یہاں سے، اگر مائے استفہامی یہ مجرور بحرف جر شود در حال وقف الحال ہائے سکت جائز است، مانند لما بیما. ٹھیک، کہہ رہے کہ مائے استفہامیہ اگر حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جائے، مائے استفہامیہ حرف جر کی وجہ سے اگر مجرور ہو جائے تو وقف کی صورت میں ہائے سکت جائز ہے. اب چاہے تو ہائے سکت بھی آخر میں لگا سکتے ہیں. امہ ہے، امہ کہہ سکتے ہیں، حرف جر آیا ہے. استفہامیہ تو انشائیہ ہی ہوتا ہے نا، خبریہ کا ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ماں کی قسمیں ہیں. بات کس کی ہو رہی ہے بابو؟ بات ابھی کس کی ہو رہی ہے؟ استفہامیہ کی ہو رہی ہے. ماں استفہامیہ، غور کیا کریں، تھوڑا ادھر ادھر مت بھٹکا کریں. کہہ رہے ہیں کہ ماں استفہامیہ، ماں استفہامیہ کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ ہے نا، خبریہ مت جائیں. مائے استفہامیہ مجرور بحرف جر شود، کہہ رہے ہیں کہ مائے استفہامیہ اگر حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو جائے. فرض کر لو اس کے شروع میں کوئی حرف جر آ گیا، اس کے بعد مائے استفہام آیا. ٹھیک، تو پہلے والے قاعدے کی بنیاد پر الف کیا ہو جائے گا مولانا؟ حذف ہو گیا. اب اگر اسی پر مائے استفہامیہ پر ہی آپ کو وقف کرنا ہے تو ہائے سکت لگا کر کے کر سکتے ہیں. لیما، ہاں بیما، سمجھ رہے ہیں؟ تو مائے استفہامیہ اگر حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو جائے تو وقف الحال میں ہائے سکت جائز ہے. کیا ہے؟ ہائے سکت جائز ہے. جیسے لیما، بیما. اور اگر بے اضافہ اسم مجرور شبد، حرف جر کے ذریعے سے نہیں، کوئی اسم مضاف ہوا ہے اور یہ مائے استفہامیہ مجرور ہو گیا ہے تو الحاق ہائے سکت واجب ہے. تو یہ دوسری صورت میں ہائے سکت کا ملحق کرنا پھر واجب ہو جائے گا. بس سمجھ میں آئے گا؟ ایک بار پھر پڑھتا ہوں، دہراتا ہوں سوال کے ذریعے سے. مائے استفہامیہ اگر حرف جر یا اسم اضافہ کی وجہ سے مجرور ہو تو کیا حکم ہے؟ وقف کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں.
جواب: اگر مائے استفہامیہ حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے تو وقف الحال کی صورت میں ہائے سکت کا الحاق کرنا جائز ہے، اور اگر کسی اسم اضافہ کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے تو وقف الحال کی صورت میں ہائے سکت کا ملحق کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھو۔ مانند جئت مجیء، یعنی آمدی بے چھ نو آمدنی، یعنی کس طریقے سے آئے؟ بے عبارت دیگر چھ گنے آمدی کس طریقے سے آئے؟ حرف جارئی، دیکھیں ابھی یہاں پر جئت مجیء، مجیء کیا ہے؟ مصدر اسم ہے، آنا، اور اس کے بعد کیا آ گیا ہے؟ ما تھا اصل میں، سمجھ رہے ہیں؟ اضافت کی وجہ سے الف یا مجرور ہونے کی وجہ سے حذف ہو گیا الف۔ اب آپ وقف کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک اسم اضافہ ہوا ہے اور اضافت اسم کی وجہ سے مائے استفہامیہ مجرور ہوا ہے، لہذا ہائے سکت کا الحاق یہاں پر کیا ہے مولانا؟ واجب ہے۔ اب آئیے ایک سوال، مائے استفہامیہ کو جو حروف جر دیتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ مائے استفہامیہ پر جو حروف جارہ داخل ہوتے ہیں وہ کتنے طریقے کے ہیں؟ کہہ رہے 8 ایسے حروف جارہ ہیں کہ جو مائے استفہامیہ کو مجرور بناتے ہیں، جر دیتے ہیں۔ کون کون؟ ایک ان، کیا ہو جائے گا؟ ام، ایک ہے من، ہو جائے گا مم، با بما، لام لما، فی فیما۔ یہاں پر کتنا دیا ہے؟ 5 ہی دیا ہوا ہے، باقی تو نہیں دیا ہوا ہے، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ہے۔ بقیہ کون ہے؟ چلیں اب یہ حروف جارئی کی مائے استفہامیہ را جر می دیں، وہ حروف جارہ کہ جو مائے استفہامیہ کو جر دیتے ہیں، 8 حرف، وہ 8 حروف ہیں۔ نمبر 1 ان، یہ ہو جائے گا ام، ایک من ہو جائے گا مما، ایک با ہو جائے گا بیما، ایک لام ہو جائے گا لما، ایک فی ہو جائے گا فیما۔ یہ ہوگا۔ اب یہاں سے ترکیب شروع ہوگی۔ اما جار و مجرور متعلق بے یتساءلون، ٹھیک مولانا؟ اما کیا ہے؟ جار و مجرور ہے، اور جار و مجرور کا متعلق کیا ہے؟ یتساءلون۔ یتساءلون از یک دیگر می پرسن، ایک دوسرے سے پوچھا۔ تساؤل اس کا مصدر ہے باب تفاعل سے۔ تفاعل کی خاصیت کیا ہے؟ تقابل، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، آمنے سامنے، ایک دوسرے سے سوال۔ یتساءلون، وہ سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے، باب تفاعل سے ہے، لازم ہے، اور بے وسیلہ ان متعدی شدے، اور اس کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنایا گیا ہے۔ باب تفاعل در کیا دیا ہے؟ کیا دیا آپ کی کتاب میں؟ ہے چھپا ہوا در ان معنی بیکار گردے بھی شبت کے۔ کہہ رہے کہ باب تفاعل جو معنی رکھتا ہے، اس معنی میں سے یہاں پر 3 معنی مناسبت رکھتے ہیں۔ باب تفاعل کے بہت سارے معنی ہیں، ہاں، یہاں پر 3 ایسے معنی ہیں کہ جو مناسبت رکھتے ہیں، جو آیت کے کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 مشارکت، کہ جو اس باب کا معنی غالبی ہے، غالباً
جو افعال باب تفاعل سے آتے ہیں وہ مشارکت کا معنی دیتے ہیں. بنابراین یتساءلون بمعنی یکدیگر می پرسند یا گفتگو می کنند. نمبر 2 بمعنی تدریج، آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، قدم بقدم. یہ بھی باب تفاعل کا معنی ہے. تو اگر تدریج کا معنی لیا جائے تو یتساءلون کا معنی ہوگا بتدریج و پیاپے می پرسن، یعنی رہ کر، رک کر، قدم بقدم یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. مسلسل کہہ دیں آپ، کیا ہے؟ پے در پے مسلسل ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. ٹھیک. تیسرا معنی بھائی ثلاثی مجرد والا، سأل یسألو والا، ثلاثی مجرد والا معنی. ہاں، یتساءلون می پرسن، یعنی بھائی معنی ہے یسألون. کیا ہے جو معنی یسألون ثلاثی مجرد کا ہے، وہی معنی یتساءلون. یہ 3 معنی ہو گیا. تینوں معنی یہاں مناسبت رکھتا ہے. تینوں معنی کے اعتبار سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ باب تفاعل کے یہ تینوں معنی ہیں. باب تفاعل ان تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ 3 معنی ایسے ہیں کہ جو یہاں پر مناسبت رکھتے ہیں، اور ان معنی کو لحاظ کر کے آپ آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں. معنی مشارکت مراد لے سکتے ہیں، معنی تدریج مراد لے سکتے ہیں، معنی ثلاثی. ٹھیک ہو سکتا ہے آپ سے سوال کیا جائے کہ اما یتساءلون میں یتساءلون جو باب تفاعل سے ہے کون سا معنی رکھتا ہے؟ جواب یہاں پر باب تفاعل کا 3 معنی مناسبت رکھتا ہے: مشارکت، تدریج اور ثلاثی. ٹھیک، آگے بڑھیں. اب ترکیب، یہ تو معنی کے اعتبار سے اور مصدر اصدر بتایا تھا، اس کا معنی بتایا تھا. اب یتساءلون فعل و فاعل کیا ہے؟ یتساءلون کیا ہے؟ فعل و فاعل. یہ جملہ استئنافیہ ہے. جب جملہ استئنافیہ ہو گیا تو ابھی تک بسم اللہ میں اور اعوذ باللہ میں آپ کو بتایا گیا کہ جملہ استئنافیہ کا محل اعراب ختم. جب یہ جملہ استئنافیہ ہے تو اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. اب تجزیہ ترکیب یہاں سے ان حرف جر عامل و مبنی بر سکون. ان کیا ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے، عامل ہے اور مبنی بر سکون ہے. ہمیشہ ان ہی آتا ہے. النبا، نبا کے معنی ہے خبر. نبا کے معنی کیا ہے؟ خبر. اس میں ثلاثی مجرد است. النبا کیا ہے؟ اسم ہے اور ثلاثی مجرد. وجمع آن انبا می آیت، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ انبا. ٹھیک. اب ترکیب ان النبا، ان جار و مجرور. ٹھیک، جار و مجرور، ان جار النبا مجرور، تو دونوں کو ملا کے کیا کہیں گے؟ جار و مجرور. محتمل اس ان جار و مجرور متعلق بے یتساءلون محسوب باشد در ان صورت ان جملے استئناف بیانی و محلی از اعراب ندارد. و محتمل اس ان جار و مجرور بدل از اما باشد کہ در ان صورت متعلق اس بے یتساءلون مذکور. البتہ ان احتمال مبتنی بر این اس کی بدل گرفتن ان نبارہ از اما جائز بدانی. اب مولانا کہہ رہے ہیں کہ 2 احتمال ہے. کیا ہے؟ ان جار و مجرور کے متعلق کے سلسلے میں، چونکہ یہ جار و مجرور ہے اور ہر جار و مجرور کا ایک متعلق ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں جار و مجرور ان النبا، ان کا متعلق کیا ہے؟ 2 احتمال ہے. ایک احتمال یہ ہے
کہ ان کا متعلق ایک یتساءلون محذوف ہو. کیا ہے؟ ان کا متعلق ایک یتساءلون محذوف ہو. تو اگر اس کے متعلق کو محذوف مانتے ہیں تو یہ جملہ استئنافیہ بیانی ہوگا اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا. یہ ایک احتمال. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا متعلق کیا ہے، یہ خود کیا ہے، جار و مجرور بدل ہوں اما کا. کیا ہے؟ یہ بدل ہوں اور ان کا متعلق وہی یتساءلون جو آیت میں مذکور ہے. اما یتساءلون عن النبا. ٹھیک، یہ جو عن النبا ہے اس کا متعلق وہی یتساءلون جو پہلے گزرا ہے وہی ہو. لیکن یہ احتمال اس وقت صحیح ہوگا جب ہم بدل گرفتن عن النبارا از اما جائز بدانی، کہ ہم عن النبا کو اما کا بدل بنانا جائز سمجھیں. وإلا اگر آپ جائز نہیں سمجھیں گے تو پھر اما یتساءلون مذکور کو اس کا متعلق نہیں بنا سکتے. ٹھیک مولانا؟ ایک بار اور سنیں. عن النبا جار و مجرور ہے. ہر جار و مجرور کا ایک متعلق ہوتا ہے. تو عن النبا جو جار و مجرور ہے ان کا متعلق کون ہے؟ ٹھیک، دو احتمال ہے. نمبر ایک، پہلا احتمال یہ ہے کہ ان کا متعلق یتساءلون محذوف ہو. اگر آپ ان کا متعلق یتساءلون محذوف مانیں گے تو یہ جملہ ہو جائے گا جملہ استئنافیہ اور محل اعراب نہیں رکھے گا، ختم. دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان کا متعلق کیا ہو مولانا، یہی یتساءلون مذکور ہو. پھر سوال کھڑا ہوگا یتساءلون مذکور کس طریقے سے ان کا متعلق ہو سکتا ہے؟ کہیں گے کہ عن النبا بدل ہے کس کا مولانا؟ اما کا. اور اما کا متعلق کون تھا؟ یتساءلون. تو پھر عن النبا بدل اسی کا ہے تو اس کا متعلق کون ہوگا؟ وہی یتساءلون. نہیں سمجھ میں؟ اب جو حکم تابع کا ہوتا ہے وہی مطبوع کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بدل کیا ہے؟ توابع میں سے ہے نا. تو شروع میں جو اما آیا ہے اما کا متعلق کون تھا؟ یتساءلون. عن النبا بدل ہے کس کا؟ اما کا. تو عن النبا کا متعلق کون ہوگا؟ یتساءلون جو اما کا. سمجھ میں آئے وزیر صاحب؟ یہ تو پہلی آیت میں اس سے کیا ہوا بھائی؟ متعلق بدل مانا ہے نا یہ اس کا. تو کیا ہوتا ہے؟ تابع جو ہوتا ہے مطبوع کی پیروی کرتا ہے. تو جو شروع میں آیا تھا یہ جار و مجرور تھا، اس کا متعلق ہم نے کس کو مانا تھا؟ یتساءلون کو. ٹھیک، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ عن النبا یہ بدل ہے اما کا. تو اب اس کا متعلق کون ہوگا؟ یتساءلون. ٹھیک، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اما کا بدل ماننا عن النبا کو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اگر صحیح مانیں گے تب متعلق یتساءلون ہوگا، اور اگر آپ عن النبا کو اما کا بدل نہیں مانیں گے تو پھر پہلی والی صورت صرف صحیح ہوگی، دوسری والی صحیح نہیں ہوگی. پھر عن النبا کا متعلق یتساءلون محذوف ہی ماننا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب العظیم بزرگ با عظمت صفت مشبہ ہے. العظیم بربزن فعیل الفعیل. ترکیب العظیم صفت تاکیدی، نبا کی صفت ہے یہ. ٹھیک، العظیم صفت تاکیدی. اب یہاں سے تجزیہ و ترکیب شروع ہوگی، اس کو رہنے دیں.
ابھی جو مطالب بیان کیے گئے ہیں اسی کو مرور کیجیے، مس کیجیے، جو یاد کرنے کی چیزیں اس کو یاد کریے. آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تجزیہ و ترتیب دیکھی جائے گی، جب تک سارے مطالب بھول چکے ہوں گے.